أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام فضیلت الاخ حضرت مولانا قاری عثمان ربانی صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء، خطباء، زعماء، طلباء، مرید کہ میرے اہل توحید مسلم اور مجاہد بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
عنوان سے جمع اور اکٹھے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ عنوان سمجھ نہیں آتا۔ اصل میں جن کی فکر، جن کی سوچ مثبت نہیں ہوتی، وہ منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ہر بات میں کیڑے نکالتے کہ میاں ان لوگوں نے جشن آمد رسول کا اشتہار بنوایا، تم نے مشن آمد رسول کا بنوایا، فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق۔ مشن بس انگریزی کا لفظ ہے، اور اس کے لیے عربی کا لفظ ہے مقصد بعثت رسول۔ رسول دنیا میں کیوں آتے؟ وہ علماء کے لیے سمجھنے کی چیز ہے، یہ عوام الناس کے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ فکر ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے۔ دنیا میں آنے والا ہر پیغمبر ایک مقصد لے کر آیا، وہی جو مقصد تھا وہی مشن ہے، وہ انبیاء کا مشن ہے۔ اسی مشن پر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال لگا دیے توحید کا بیج بونے اور توحید کے لیے زمین بنانے پر، پورے 13 سال لگے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنا اسلام نازل ہونا تھا اللہ نے 10 سالوں میں نازل کر دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں توحید کی اہمیت کا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آتے گئے، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہم نے ان قوموں کی طرف انہی کے قومی بھائی قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ مدین قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ ان سب نے جا کر اپنے مشن کا جب آغاز کیا تو سب قوموں کو دعوت دی، اپنی اپنی قوم کو پکارا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اس ہستی کی بندگی کرو، اس ذات کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ بلکہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فکر و نظر کی بلندیوں سے اپنی ہرجائی قوم کو پکارا، اپنی ہرجائی قوم کو پکارا، اے میری قوم کے لوگو، نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، رب العالمین کا رزق کھانے کے بعد، رب العالمین کا دیا پہننے کے بعد، رب العالمین کا رزق استعمال کرنے کے بعد، غیر کے دروازے پر جا کر شکرانے کے لیے جبین نیاز جھکانا، یہ نمک حرامی ہے۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ
نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب العالمین کے سوا تمہاری جبین نیاز کسی کے آگے جھکنے نہ پائے۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس توحید کی اہمیت کے پیش نظر دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا کے بنائے جانے سے پہلے، آب و گل سے پہلے، سورج کے چمکنے، چاند کے دمکنے، ستاروں کی درخشانی سے پہلے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں جتنی مخلوق قیامت تک آنے والی تھی ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے نکالا، ایک خاص وجود عطا کیا، خاص جسم دینے کے بعد انہیں مخاطب کیا اور ان سے ایک سوال کیا، مجھے بتلاؤ تو صحیح، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں میرے مہمان بن کر رہو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا، اس میں تمہاری خوبصورتی کے لیے کمکمیں لگا دوں گا، سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تو تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں؟ مجھے اپنا سب کچھ مانو گے کہ نہیں؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، الست بربکم، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین کیوں نہیں؟ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی تو ہمارا رازق اور مالک ہے، ہم سب کچھ تجھے مانیں گے۔ آج دنیا میں آ کر ہم یہ وعدے بھول بیٹھے، اللہ سے کیے وعدے بھول گئے۔ آج کسی کا پاؤں پھسلتا ہے تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، یا بہاء الحق کا نعرہ لگاتا ہے۔ رب العالمین سے جو ہم وعدے کر کے آئے ہیں دنیا میں، وہ ہم سارے وعدے بھول بیٹھے۔ اللہ رب العالمین وہی وعدے ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اے میرے بندو، ساری دنیا کی ساری نعمتیں اے میرے بندے میں نے صرف تیرے لیے بنائی ہیں، ایک تو ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تجھے جس چیز کی بھی حاجت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، مجھ سے مانگا کر، مجھ سے مانگا کر۔ دنیا سے بالکل یہ معاملہ مختلف ہے۔ دنیا میں حضرت جی فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اے میرے مرید، جب تو میرے پاس آئے گا تو کیا لائے گا؟ جب میں تیرے پاس آؤں گا تو کیا دے گا؟ ساری زندگی ون وے چلاتے ہیں، کبھی دینے کی بات نہیں کرتے۔
اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندے کچھ نہ لے کر آ سب کچھ لے کر جا، خالی ہاتھ آ جھولیاں بھر کے لے جا، میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنے ندامت کے دو اشک کبھی بہا تو صحیح، اپنی جبین نیاز کو میرے آگے جھکا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا داتا تمہیں کہتا ہے میرے بندے مجھے پکار، ادعونی استجب لکم، یہ بھی نہیں کہا مجھے پکار میں تیری پکار کو سنتا ہوں، یوں بھی نہیں فرمایا، فرمایا استجب لکم، مجھے پکار میں تیری پکار کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، میرے آگے ندامت کے اشک بہا کے تو دیکھو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تمہاری دعاؤں کا سننے کا منتظر رہتا ہوں۔ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کا بندہ میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں ہاتھ اٹھا کر اتنا کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے، شیطان جب دیکھتا ہے اس نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا، حج کے موقع پر میدان عرفات میں ایک مرتبہ بولا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان میدان عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے منہ پہ پھینکتا ہے، سر میں پھینکتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، بال نوچتا ہے، اپنے گریباں کو پھاڑتا ہے اور کہتا ہے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا، میں نے اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے 80 سال لگائے، 85 سال لگائے، 90 سال لگائے، آج اس کا ایک جملہ کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میری 80 سالہ محنت پہ پانی پھیر کے چلا گیا۔ اللہ تو بخشنے پہ تلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ہم کتنے بھی گناہگار لیکن اس کے دروازے پر آئے۔ نبی کریم کی زندگی کا جو پہلا مشن تھا، جو مکی زندگی کا اولی مشن تھا، وہ یہی دعوت توحید تھی۔ یہ توحید ہی کی دعوت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں آپ لوگوں کو دیتے رہے، آپ لوگوں کو دیتے رہے، یہی دعوت پیش کرتے رہے۔ میرے بھائی آج بھی ایک موحد کی، ایک مسلمان کی، انبیاء کے وارث کی، وارثین انبیاء کی آج بھی یہی ایک دعوت ہے کہ لوگوں اپنا ماتھا، اپنی جبین ہمیشہ اللہ کے آگے جھکاؤ اور اللہ کے سوا کسی غیر پر خود کو رسوا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب اس کا بندہ اس کا رزق کھانے کے بعد اس کا بندہ غیر کے آستانے پر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ نے آپ سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو سعد ہے نا، یہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ فرمایا کیا باتیں کرتا ہے؟ کہ سعد فلاں جگہ بیٹھا ہوا
یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اندر اتنی غیرت ہے لو رأیت رجلا مع امراتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ناراضگی کا اظہار کرنے کے کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو، کتنا غیرت والا ہے، کتنا غیور ہے۔ پھر فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انا اغیر من غیرت سعد، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین غیرت والا ہے، اس کا رسول غیرت والا ہے، ان دونوں کے ماننے والے غیرت والے ہیں۔ بے غیرت کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ غیرت والوں کا مذہب ہے، غیرت والوں کا مسلک ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے جب اس کا بندہ کہلانے والا، اس کا رزق کھانے والا غیر کے آستانے پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے غیرت آتی ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں انبیاء کا وہ مشن ہم لوگوں نے ختم کر دیا۔ ہم سیاست کی نظر بھی ہم ہو گئے، ہم نے وہ جو سختی تھی دین کی، عقائد کی، ہم اس کو بھلا بیٹھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ جن کو اپنی قبروں میں کروٹ بدلنا بھی نہیں آتا، ان میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں، ان کے کان موجود ہیں مگر سننے سے قاصر، زبان موجود ہے مگر بولنے سے قاصر، آنکھیں موجود ہیں مگر دیکھنے سے قاصر، ہاتھ موجود ہیں مگر پکڑنے اور چھونے سے قاصر، پاؤں موجود ہیں مگر چلنے سے قاصر۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ فرمایا ان مرنے والوں کو دیکھو، کیا اب ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں، ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں، ان کی ایسی زبان ہے جس سے یہ بات کر سکیں، ان کے ایسے ہاتھ پاؤں ہیں جس سے حرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ ارے دنیا میں آپ دیکھتے نہیں، بڑے سے بڑا بزرگ بھی فوت ہو جائے، جنازہ گاہ سے لے کر قبرستان تک کبھی کوئی بزرگ مردہ خود چل کر نہیں جاتا، آپ کے کندھوں پر سوار ہونے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ دیکھو جنازہ گاہ سے قبرستان کتنا بھی قریب ہو، وہ چل کر اپنی قبر تک کوئی بھی مرنے والا، وہ کتنی اونچی سرکار کیوں نہ ہو، وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ کے کندھوں کا محتاج ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں کندھے پر سوار کر، حتیٰ کہ یہ تو قبرستان تک جانا تو دور کی بات ہے، غسل میت بھی خود نہیں کر سکتا، غسل میت بھی خود نہیں کر سکتا، اس کو غاسل میت نہلاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا تک غاسل میت کراتا ہے۔
اگر ان میں کوئی زندگی کی رمق کوئی باقی ہوتی تو کیا وہ غاسل میت کو ایسا کرنے دیتا؟ کبھی نہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین یہ سب کچھ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے کہ دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں قرآن پاک میں ایسی رکھی ہیں، اگر انسان تھوڑا سا بھی بخاری نہیں پڑھ سکتا، ترمذی نہیں پڑھ سکتا، تفسیریں نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو کائنات ہے، اللہ رب العالمین کی یہ کائنات پوری کی پوری کھلی کتاب ہے، اور درس توحید ہے آپ کے لیے۔ یہ درس توحید ہے۔ آپ کی ناشتے کی میز پر صبح سویرے جب بیگم ڈبل روٹی کے ساتھ ایک دودھ کا گلاس بھی رکھ دیتی ہے نا، تو آپ اس کو پینے سے پہلے کبھی اتنا تو سوچا کریں، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کن پروسیس سے گزر کر آپ کے پاس آیا، کبھی اتنا غور تو کریں نا۔ قرآن مجید نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اے مرید کے والو، لاہور والو، کراچی والو، ملتان والو، ہم نے جانوروں میں بھی تمہارے لیے درس توحید رکھا ہے۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہم نے درس توحید رکھ دیا، ایک عبرت رکھ دی۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ دودھ کن پروسیس سے گزر کر تمہارے پاس آتا ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ فرمایا گوبر کے بیچ میں سے، خون میں سے، ان ساری گندی چیزوں میں سے گزر کر ہم تمہیں جو دودھ پلاتے ہیں، خالص، شفاف، خوبصورت، خوش ذائقہ، سفید، ایسا دودھ پلاتے ہیں۔ تمہاری بھینس کی رنگت کالی، لیکن دودھ میں اس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ گوبر کی رنگت ہری، لیکن دودھ میں اس کی رنگت اور بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ پیشاب کی پلاہٹ کو بھی اس میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ چارے کی ہریالی کو بھی اس میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ وہ کون ہے جو تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ کو تمہارے پینے کے لیے خوش ذائقہ، خوش رنگ اور خوشبودار بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے؟ اور جب یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیا تو پھر اسی کا استحقاق ہے کہ جب اسے بانٹا جائے، چاہے پہلی تاریخ کو، 5ویں کو، 10ویں کو، 11ویں یا 12ویں کو، جب بھی بانٹا جائے اسی اللہ کے نام پر بانٹا جائے۔ یہ ضروری ہے۔ ٹی وی میں آپ نے بڑا پروگرام دیکھا ہوگا، اس مسئلے پر مجھے گالی دی گئی تھی۔ جب پوچھا گیا کہ 11ویں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا حرام ہے، ظاہر بات ہے، شرک۔ کوکب اکاروی نے کہا تھا کہ جو حلال کے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ مجھے کہا گیا جواب دیجئے، میں نے کہا گالی کا میں کیا جواب دوں؟ قرآن و سنت کے مقابلے میں آپ اگر گالیاں پیش کریں گے تو گالی کا جواب تو ہمارے پیغمبر نے بھی کبھی نہیں دیا۔ ہم تو اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ پیر صاحب نے، پیر عبد القادر جیلانی نے کوئی بھینس کا سینگ بنایا ہو، کوئی دم بنائی ہو، کھال بنائی ہو، یا دودھ بنانے کی بھینس کے پیٹ میں کوئی مشین لگائی ہو، کچھ تو ہو، آخر کس وجہ سے ہم 11ویں پہ بانٹیں اسے؟ پیر صاحب کے نام کی 11ویں کیوں دیں؟ اور سچی بات ہے، فوت ہو گئے وہ، اب اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ میں نے پوچھا عامر لیاقت صاحب سے، میں نے کہا یہ جو آپ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کرتے ہو،
آپ کی نظر میں کیا یہ گناہگار ہے؟ ہر مہینے 11ویں کر کے ان کو بخشواتے ہو. آپ کی نظر میں پیر صاحب گناہگار ہے؟ جن لوگوں نے پروگرام دیکھا وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں سمجھتے گناہگار ہیں. تو میں نے کہا پھر ہر مہینے 11ویں کیوں بخشواتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا بریانی کھانے کے لیے. یہ یاد ہے آپ کو جملہ؟ بریانی کھانے کے لیے. میں نے کہا بس میرا مسئلہ اب حل ہے. دنیا تک میرا میسج پہنچ گیا کہ یہ سارا دھندہ پیٹ کا ہے، شریعت کا نہیں ہے. ارے تمہیں بریانی زیادہ پسند ہے، ویسے تم گھر میں پکوا لو، ویسے کھا لو. اس کو مذہب ضرور بنانا ہے، اس کو مسلک کا نام ضرور دینا ہے. میرے بھائی، اللہ رب العالمین وہ رازق، وہ مالک، وہ خالق ہے. اس کی اوصاف، اس کی صفتیں بندوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی. بندوں میں اللہ کی صفتیں تقسیم نہیں کی جا سکتی. اور اقبال بعض دفعہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. ایک جگہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اور بت خانے صرف دماغ نہیں، لوگوں نے دل بھی بت خانے بنا رکھے ہیں. دلوں میں بھی بت رکھتے ہیں. دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دلوں میں بت سجائے پھرتے ہیں. ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. یہ ان کے عقیدے، ان کے نظریات. دلوں میں بت سجائے پھرتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں، تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. پہلے صنم آشنائی سے توبہ کیجئے، پھر رب کے حضور سجدے کیجئے، پھر اپنے سجدوں کی قیمت رب العالمین سے وصول کیجئے. لیکن جب صنم یہ جو دلوں میں سجائے تمہارے صنم خانے ہیں، پہلے انہیں پاش پاش کیجئے. اے حاکم کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے خالق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو. تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو. تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. رب العالمین کی ذات اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، بے نیاز ہے. ساری کی ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، مگر اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں. اگر کوئی اسے مانے تو اپنے فائدے کے لیے، اور اگر کوئی نہ مانے تو اپنا نقصان کرے.
رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رب العالمین کی طاقت کا یہ عالم ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اپنے پیغمبر کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل. اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں ایسی بات کہے جو ہم نے نہیں کہی اور وہ کہے کہ اللہ نے کہی ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ہم پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. پیغمبر کی ہم رگ حیات کاٹ ڈالیں. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. تم میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھنے والا نہیں. اللہ رب العالمین کی پاور کو سمجھیے. یہ وہ مشن ہے انبیاء کا بھی اور بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، جو آپ نے مکے کے پورے 13 سال اسی مشن پر اپنی زندگی کھپا دی. جنگیں لڑی، اپنوں سے لڑے. اور اپنوں کو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میاں تمہیں کیا پڑی ہے، تم اختلاف کرتے ہو، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. رسول اللہ کی سنت یہ ہے، مکے میں آ کر آپ نے سب سے پہلے دوسروں کے کفار مکہ کے مذہب کو چھیڑا. اگر آپ چھیڑتے نہیں تو وہ لڑتے کیوں؟ اگر آپ بھی یہی فارمولہ اپناتے بھئی تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، بس کبھی تم ہمارے پاس آ جایا کرو کبھی ہم تمہارے پاس آ جایا کریں گے، اگر یہ فارمولہ ہوتا تو یہ لڑائیاں نہ ہوتی، یہ جنگیں نہ ہوتی، یہ جدائیاں نہ ہوتی، یہ باپ بیٹے کا نکھیڑا نہ ہوتا. غزوہ احد کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق گھر آئے اور ان کا بیٹا بھی گھر آیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کفار کی طرف سے لڑا، اس نے گھر میں آ کر کے کہا ابا آج تم کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے، جب میں نے غور سے دیکھا یہ تو میرے ابا ہیں تو میں نے چھوڑ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ ریتیں اسلام نہیں کرتا، کفر کرتا ہے. اسلام تو ایک ہی بات جانتا ہے، یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فتنہ ہی فتنہ. فتنے کو مٹانے والی یہی چیز ہے، اللہ، اس کا رسول اور ان اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید. ہمیں اسی کی دعوت دی گئی ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین کے سوا کس کی بندگی نہ کرو اور اللہ کے رسول کے طریقے کے سوا کسی کے طریقے کو پسند نہ کرو. اپنی عبادت میں وہی طریقہ وہی رنگ لاؤ جو عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. آپ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں امت سے کہ قیامت والے دن جب اللہ ناراض ہوگا اور ناراضگی کی وجہ سے حساب و کتاب نہیں لے رہا ہوگا، حساب ابھی جنت دوزخ کی بات ہی نہیں، اللہ ناراض ہے حساب نہیں لیتا، اس موقع پر ساری امتیں مل کر رسول اللہ کے پاس آئیں گی اور آپ سے درخواست کریں گی اللہ سے کہو حساب و کتاب لے. لوگ انتظار کے عذاب میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول یہ نہیں، دیکھو عاجزی، یہ نہیں کہ سینہ تان کے بولیں گے اللہ ان کا حساب کیوں نہیں لیتا، ایسا نہیں. آپ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا اللہ کے آگے، اور وہ دعائیں اس وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا اور میں ان دعاؤں کو اپنی زبان پر لاؤں گا سجدے میں ڈلے ہوئے. اللہ سے دعائیں کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا. اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک جوش آئے گا. اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگیے نوازا جائے گا،
دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی. آج مانگ ڈالیے جو مانگنا ہے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. وآخر دعوانا